بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سورۃ الاحزاب مکمل فرما کر سورۃ السبا جو نئی سورت ہے، اس سورت کا آغاز کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش عرض ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کلام کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے سمجھنے اور پھر آپ حضرات کو صحیح طور پر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے کلام کی روشنی میں جو احکامات اور ہدایات اور نصیحتیں ملتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان احکامات، ہدایات اور نصیحتوں پر مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو اور ساری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے، اس کا نام ہے سورہ سبا۔ سبا کے بارے میں حضرات مفسرین نے بیان فرمایا، یا تو یہ کسی شخص کا نام تھا، یا کسی قبیلے کا نام تھا، یا کسی جگہ کا یا کسی شہر کا نام تھا۔ اور یہ نام اسی صورت میں تھوڑی دور کے بعد آیا ہوا ہے۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے اس سورت کو نام دے دیا۔ مکیہ، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے سے پہلے نازل فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو درس کے دوران مختلف سورتوں کے شروع میں یہ بات بتائی تھی، قرآن کی وہ صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ہجرت کے بعد نازل فرمائی، ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، اور قرآن کی وہ صورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان سب صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اب یہ سورہ سبا مکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سورت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل فرمایا۔ مکی جو صورتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی مضامین ذکر فرمایا،
ان میں سے پہلا مضمون ہے توحید، دوسرا مضمون ہے رسالت، تیسرا مضمون ہے آخرت، اور چوتھا مضمون ہے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت، پانچواں مضمون ہے اخلاق۔ یہ اہم مضامین ہے جو مکی صورتوں میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت اختتام کو پہنچی اس کا نام سورۃ الاحزاب تھا۔ اب یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ گزری ہوئی سورت اور اس سورت میں لنک کیا ہے؟ وہ لنک یہ ہے، گزشتہ سورہ احزاب کی جو آخری آیتیں تھیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار امانت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے، پہاڑ سے، آسمانوں سے کہا یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اٹھاؤ۔ آسمان، زمین اور پہاڑ کے اندر نہ اس کی صلاحیت تھی نہ اس کی استطاعت تھی وہ اللہ کی اس امانت کو اٹھائے اور اس کا حق ادا کرے۔ تو چنانچہ آسمان، زمین اور پہاڑ نے انکار کیا، کہا کہ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرمائیے، اس امانت کو اٹھانا، اس کا حق ادا کرنا، اس کی نہ ہمیں طاقت ہے نہ ہمارے اندر اس کی اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے۔ جب ان تینوں نے انکار کیا تو حضرت انسان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس امانت کو جس کو اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ نے انکار کیا تھا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب جب انسان نے اس کو اٹھا لیا تو اللہ نے انسان میں اس امانت کو اٹھانے کی سکت، صلاحیت اور پھر اس امانت کے حق ادا کرنے کی مکمل طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے خدا کی جس امانت کو اٹھایا وہ امانت ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، خدا کی منع کی ہوئی تمام کی تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور خدا کی جو مرضیات ہیں ان پر چلنا اور خود اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، خدا کی جو منہیات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے روکنا، یہی وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ اب اللہ نے انسانوں سے کہا کہ دیکھو تم نے خود اپنی خوشی سے اس امانت کو اٹھایا ہے، اب اس کا لحاظ رکھنا، اس کا حق ادا کرنا۔ جو کوئی انسان اللہ کی اس امانت کا لحاظ رکھے گا، اس کو پورا کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اپنی مغفرت عطا کریں گے اور اپنی جنت میں اس کو جگہ اور مقام دیں گے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں آناکانی کرے گا، کمی کوتاہی کرے گا، سستی اور کاہلی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے سخت ترین سزائیں ہوں گی۔ یہ تذکرہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں میں موجود تھا۔ اب نئی سورت جو شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورہ سبا۔ اب اس سورت میں جو لنک ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے
کہ انسان نے اللہ کی جن امانتوں کو اٹھایا ہے، انسان کے پاس خدا کی سب سے بڑی امانت اس کی توحید ہے۔ انسان کے پاس اللہ کی جو سب سے بڑی امانت ہے وہ توحید ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے استعانت اور مدد چاہنا، طلب کرنا، یہی توحید ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اب انسانوں سے مطالبہ ہے کہ اے انسانوں، یہ جو سب سے بڑی امانت ہے خدا کی توحید، جو اس کا لحاظ رکھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور اسی پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو پھر اس کو اللہ کے یہاں مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ لیکن جو توحید کی امانت کے اندر ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار رکھے گا اور اس میں اونچ نیچ کرے گا اور اس میں خلط ملط کرے گا، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذلت والا عذاب تیار ہے۔ دوسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں۔ پورے قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 114۔ 114 صورتوں میں 5 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کا آغاز اور جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ پوری قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں 5 صورتیں ایسی ہیں صرف جن کا آغاز اور اس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی صورت جس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری صورت سورۃ الانعام ہے جو 7ویں پارے میں موجود ہے۔ تیسری صورت سورۃ الکہف ہے جو پارے 15 میں موجود ہے۔ چوتھی صورت سورہ سبا ہے جو 22ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ الذی سے ہوتا ہے۔ اور 5ویں صورت سورہ فاطر ہے جس کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس صورت کا آغاز اللہ نے الحمد سے کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہوں، آخرت کی نعمتیں ہوں، یہ سب کی سب عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو حقیقت میں لائق تعریف، مستحق تعریف ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز الحمد سے کیا گیا ہے۔ جو 2 آیتیں میں نے اس سورت کی ابتدائی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ ایک بڑی تعداد جو درس قرآن سے استفادہ کرتی ہے وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے آج کے سبق کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں قرآن کی ان 2 آیتوں میں جو مضامین ہے اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے اس کی تعریف کرنے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی جو سب سے بڑی امانت توحید سے متعلق
ہمارے ذمے ہے اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے اور توحید کی اس امانت کو صحیح طور پر لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی مجھے بھی، آپ کو، ہماری نسلوں کو اور ساری امت مسلمہ کو حق تعالی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔